الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ یہ کچھ کتابیں رہ گئی تھیں تو میں نے کہا اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ یوں تو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ہی کتابیں طالب علم کے لیے مفید ہیں، لیکن خاص طور پر اس عنوان پر الحاد و تحریت کے خلاف کام کرنے والے تین کتابوں کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے ان تین کے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کن کی کتابیں مجھے سائنس میدان میں اسلام اور جدید سائنس کو عموماً جو ہے جو مسلمانوں سائنس پر جو کتابیں ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس ایجاد کی اور اس میں بڑی ترقیاں کی، اور اگر سیاسی زوال نہ ہوتا تو مسلمان جو ہے اس سے بھی آگے ہوتے، اور مسلمانوں کی جو سائنسی علوم ہیں وہ انگریزوں نے اس کی اتباع کی، اور اس طرح انہوں نے یہ مطلب بالکل فینسی بول اس کا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سائنس کی اسلام کے خلاف نظریات ہیں یا حقائق ہیں، سائنسی حقائق بظاہر تو ان کی تعویل کی جائے، یا تو قرآن کی تعویل کی جائے، یا یہ بتایا جائے کہ جو سائنس کے نظریات ہیں وہ نظریات ہیں، حقائق نہیں۔ تو یہ عمومی کتابوں کا ڈگر ہے، اور حقیقت میں سائنس کیا ہے، حقیقت میں اور اس کی سائنس کی تنقید اس پہ مواد نہ ہونے کے برابر ہے، کم از کم اردو زبان میں۔ تو میرے نقطہ نظر سے سائنس اور اسلام پہ زیادہ تر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اب یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان تین کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، نہ پہلے دو کا مصنف جانتا ہوں۔ مولانا شہاب الدین ندوی یہ کتاب الحاد و تحریت کے باب میں سائنس پرستوں کے اعتراضات کے حوالے سے بہت مفید ہے۔ ایک جو عالم جو ہیں عبدالباری ندوی، جو یعنی دیوبند سے ہی آئے ہیں، ندوے کے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت اشرف علی تھانوی کے مرید بھی تھے اور ایکچولی فلسفی تھے، اور انہوں نے برٹش امپیریسزم پہ جو کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس پہ اپنی کتاب بھی لکھی ہے، اور اصل میں باقلے کے مرید تھے۔ یعنی میں نے جو برصغیر میں اگر کسی جدید عالم کو پڑھا جس کا یعنی اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ ذہن تھا، جس نے یعنی باقلے کے آئیڈیلزم کو ان کا یہ قرآن سے قریب ترین ہے، تو وہ عبدالباری ندوی، انہوں نے ایک کتاب سائنس پہ بھی لکھی ہے، اب اس کا نام یاد نہیں، قرآن سائنس۔ تو یہ جو اس ڈگر کی کتابیں ان میں وہ ایک اچھی کتاب ہے۔ تشکیل علامہ مرحوم کے خطبات کا سید نردار مرحوم کے نے اردو میں الحاد و دہریت کے پس پش فلسفیانہ افکار کی بابدی مفید مطالعہ ہے۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جو ہے وہ ایک نیا علم کلام کی بنیاد رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ راسخ العقیدہ اسلامی نقطہ نظر سے نہیں، اور جو بنیاد علامہ اقبال کی اس میں ہے وہ ایک تو تجربیت ہے اور دوسرا تصوریت ہے، ہیگیلین۔ اور علامہ اقبال اسلامی جدیدیت کا یہ اس میں اسلامی جدیدیت کا اور مسلم جدیدیت کا ایک بائبل ہے، تشکیل جدید الہیات اسلام، اور اس کا رد جو ہے اسلامی آرتھوڈاکس اسلامی علم کلام کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ مطلب رد و الحاد اور دہریت کا مقابلہ کیا کرے گی، مطلب خود اس میں بہت الحاد پنہا ہے علامہ اقبال کی، اس کے باوجود تو اس کو لوگوں کو پڑھنے کے لیے دینا۔ اور پہلے دو چیپٹر تو اتنے پروفاؤنڈلی ہیگیلین ہیں کہ اگر آپ کا فلسفے میں گہری نظر نہ ہو تو آپ کو اس کو سمجھیں گے نہیں، اور زیادہ تر لوگ سمجھتے بھی نہیں۔
اگر ہیگل کو آپ نے پیا نہ ہو اور یعنی برٹش امپیریسزم ہیگل کو آپ سمجھنے کے لیے کانٹ کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، لیکن ہیگل خاص طور پہ، اور ہیگیلینزم میں بھی جو اینگلو سیکسن ہیگیلینزم ہے جس کو برٹش ہیگیلینزم کہتے ہیں، اور پھر اس کے امریکی اثرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ مطلب ابتدائی لوگوں کے لیے جو ہے اس کا بہرحال ہم نے اس پہ کر رہے ہیں اردو میں بھی اور انگریزی میں، اگر کچھ لوگوں کو مطلب اس کو پڑھ لوں، یعنی انگریزی پہلا چیپٹر ہم نے ختم کیا، تقریباً 150 ویڈیو ہیں اس یا اس سے بھی زیادہ ہمارے چینل پہ، اور اردو میں ابھی سید نذیر نیازی کا مقدمہ اہم تھا، وہ مکمل کیا تقریباً 90-80 سیشنز میں، اور ابھی اصل کتاب کی بالکل ہی ابتدا میں ہے اس میں۔ مذہب اور جدید علم، مذہب، سائنس، سوشلزم، اسلام، اپنی تمام بے راہ کے باوجود مغرب کے والدین کے مقدمے لے کر وحید نے چند اچھے رسائل لکھے، اس کا ابتدائی جائز کے لیے مفید ہو، لیکن ان کے دیگر سے دور رہا جائے تو بہتر۔ یعنی میرا اپنا تو خیال ہے کہ وحید الدین صاحب کو نہ اسلام کا کوئی خبر ہے نہ مغرب کی، تو پتہ نہیں وہ لوگوں میں کیوں مشہور ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے ان کا طرز تحریر۔ الہاد مغرب، اور ہم اپنے کے دور میں ڈاکٹر مرحوم تجد اور ان کے عبادیوں میں بادانہ توبہ کیا، اصل ابن تیمیہ سمانے لکھی، الہاد اور ایک عنوان پر بہت مفید کتاب تحریر فرمائی، یہ بہت، میں نے تو اس کو نہیں پڑھا۔ روسی الہاد شمار کی جا سکتی، اس کا نہیں پتہ۔ نظریاتی جنگ کے اصول، نظریہ جنگ معروف مورخیں، اور یہ کتابیں اس کو بھی میں نے نہیں پڑھا۔ فلسفہ سائنس کی روشنی میں وجود ہے، ڈاکٹر حافظ مصطفی کی انتہائی مفید ہے، ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام اور سیکولرزم، یعنی سیکولرزم کا سیاسی اقدار میں مرحوم، یعنی عجیب بات ہے ان لوگوں کی، اپنے علماء کو رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اور دوسروں کو مرحوم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یوسف قرضاوی کے پائے کا عالم جو ہے، مطلب آج کل کے دیوبندی میں تو شادی کوئی ہو، اور بہرحال ہر ایک کے ظرف کی بات ہے، یعنی میں مطلب یہ کہ میں یوسف قرضاوی صاحب کے بڑا نقاد ہوں، لیکن یہی ہو کہ علم سے تو کسی کو وہ نہیں ہے۔ میں نے مطلب یوسف قرضاوی صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن مغرب میں ان لوگوں کا جو فہم ہے وہ بہت محدود ہے، سیکولرزم کا بھی فہم محدود ہے وہ، اور ڈاکٹر سفر علی کے یعنی مجاہد آدمی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں جو اسلامی باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے۔ الہاد ایک کا درجے میں بہت مفید ہے، اب یہ نہیں پتہ۔ اسلام، سائنس اور الہاد، سوشل مجموعہ ہے، تعارف تہذیب مغرب، فلسفہ جدید کی یکتا خاص مثبت ابتدائی درجے کے طالب علموں کے لیے، مفتی محمد احمد صاحب، میرے پاس ہے یہ کتاب، میرا دیکھتا ہوں ایک منٹ، نہیں میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی۔ اسلام اور جدید کشمکش، ہمارے محترم دوست ظفر اقبال کی یہ کتاب، اس عنوان پر درجے اوپر کے طالب علموں کا مطالعہ ضرور ہے۔ ظفر اقبال بھائی کی کتاب انہوں نے مجھے بھیجی تھی اور میں نے اس کو دیکھا بھی تھا، لیکن کافی عرصہ ہو گیا، تو اب اس میں زیادہ تر تو ڈاکٹر منظور صاحب پر تنقید ہے، اور اس حوالے سے اسلام اور جدیدیت پر بھی ہے۔ ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے، اب مجھے اس کے مضامین کافی پہلے ہو گئے تو اس طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب میں نے پڑھی تھی تو اس میں کافی اقتباسات بھی ہیں، اور پڑھنے میں بھی اتنی دقت نہیں ہے، گو کہ انگریزی اقتباسات بہت ہیں جو مجھے اتنے پسند نہیں آئے تھے اس وقت۔ بہرحال اسلام مغربی نفسیات، اسلام اور تہذیب مغرب کے، اور اسلام اور رد مغرب، ہمیں سب کی کتبیں اس موضوع پر خاص مفید ہیں۔ خدائی سرگوشیاں، یہ بھی نہیں پتہ۔ الہاد جدید کے اثرات، وحدیت ادیان، وحدیت کا کیا مطلب ہے؟ وحدت کہہ رہے ہوں گے، لگتا ہے کہ وہ
وحدیت، وحدت ادیان اسلام. یہ چند ایک مختصر کتابیں طالب کی کوشش ہے. جزاک اللہ خیر. تو اس میں انشاءاللہ کچھ جو کتابیں ہیں ان کو دیکھیں گے. السلام علیکم.